ذوق و شوق اس نظم کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے اقبال اردو .blogspot.com اس میں سے چیزیں لی ہیں اور فرہنگ سے لی ہے جو انہوں نے تشریح کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کلیات اقبال جو کہ شیخ محمد بشیر اینڈ سنس کی ایک کتاب ہے، اس سے میں نے چیزیں بورو کی ہیں. تو ان سب کا شکریہ. کا آغاز انہوں نے صبح کے وقت جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ایکسپلین کیا، اور اس کے بعد جب وہ آگے آئے تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے متعلق بتایا کہ ان کو کوئی قابل لوگ نہیں ملے مسلمانوں میں، اور ان کے خیالات، اور پھر ان کو کوئی محمود غزنوی جیسا آدمی نظر نہیں آیا، اور نہ انہیں عربی میں نہ عجمی میں دونوں میں کوئی جو بلیف سسٹمس ہیں آج کل کے وہ ان کو پسند نہیں آئے زیادہ. اور اقبال نے اس نظم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر حنین کے واقعے کا ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ عشق کی اہمیت کا، کہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرنا کتنا ضروری ہے انسان کو. اور علامہ اقبال نے آخری اس میں جو مین میسیج دیا ہے بند میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف دنیا میں ہی فائدہ پہنچائے، اور یہ ایک ایسا درخت ہو جس کا کوئی پھل نہ ہو آخرت کے لیے. ذوق و شوق پہلا شعر فارسی کا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. دریغ آمدن زین ہما بوستن، تہی دست رفتن سوئے دوستاں. مجھے یہ بات اچھی نہ لگے کہ میں اس باغ میں سے دوستوں کے لیے تحفہ نہ لے کر جاؤں. I could not go to my friends empty-handed from an orchard. سعدی. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. علامہ اقبال نے بیشتر اشعار اس نظم میں فلسطین میں کہے تھے، اور اس شعر میں بھی فلسطین کی جانب اشارہ ہے کہ اس کے صحرا میں، اس کے ریگستان میں صبح کا ایسا خوبصورت منظر ہے جو کہ دل کو منور کر دیتا ہے. اور صبح جب آفتاب نمودار ہوا، روشن ہوا، تو اس کی کرنیں جو تھیں وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور کی ندیاں بہہ رہی ہوں. حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. اقبال کو صبح کا منظر دیکھ کے ایک بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور کہنے کہ جیسے جب دنیا بنی تھی، جس وقت جب کائنات بنی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی منظر ہے. دشت میں، جنگل میں، صبح کا سما، صبح کا منظر، چشمہ آفتاب، سورج کی آگ، رواں جاری، حسن ازل، قدرت کا حسن جو کائنات میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور اپنی مثال آپ ہے. نمود ظاہر ہونا، چاک ہے پھٹا ہوا ہے، پردہ وجود چھپی ہوئی کائنات. سود کہتے ہیں نفع یا فائدہ، زیاں کہتے ہیں نقصان. اس نظارے کے لیے ایک نگاہ کا نقصان ضرور برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کو ہزار فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ایسا منظر دیکھنے سے انسان کو وہ دولت مل جاتی ہے جو اسے حیات نو سے روشناس کراتی ہے. سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گئیں سحاب شہاب، کوہ عدم کو دے گیا رنگ برنگ تیل سیاں. کبود کہتے ہیں نیلی کو، سحاب شب رات کا بادل. کوہ عدم ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ہے. تیلسیاں وہ چادر جو عربی لوگ کاندھوں پر ڈالتے ہیں. گرد کہتے ہیں مٹی کو. فضا میں جو رات کے وقت جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ صبح کے وقت
نیلے اور سرخ بادل چھوڑ گئے اور مدینہ منورہ شمال کی جانب واقع جو ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ ادم، ان بادلوں کے رنگ برنگی چادر نے ڈھانپ لیا ہے۔ یعنی صبح کا ایک پرکشش جو موسم ہوتا ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نوائے کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں۔ اب اسی وقت ایک بارش کی آمد ہوئی اور جس سے جو گرد و غبار جو تھے وہ سارے پاک ہو گیا۔ صحرا میں جو کھجور کے جو درخت تھے وہ بھی دھل گئے، ان کی شاخیں بھی دھل گئیں اور وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اس بارش کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قریب و جوار میں پھیلی ہوئی ریت ریشم کی مانند نرم ہو گئی۔ اس شعر کا مزہ اس وقت ہے کہ جب ہلکی صبح بارش ہو رہی ہو صبح کے وقت اور آپ ریگستان میں ہوں، اور جب گرد جو ہے وہ بیٹھ رہی ہو اور نرم ہو رہی ہو ریشم کی طرح۔ گرد کہتے ہیں مٹی کو، پاک ہے، صاف ہے۔ برگ نخیل کھجور کے درختوں کے پتے۔ ریگ کہتے ہیں ریت کو۔ نوائے کاظمہ مدینہ منورہ کا ایک نام، یعنی مدینے کے ارد گرد یا قریبی علاقہ۔ مثل پرنیاں ریشم کی طرح۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے فلسطین کے علاقے میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں پہ کارواں اس جگہ سے گزرے ہیں، کیونکہ فلسطین ہسٹری کے لحاظ سے بہت ہی پرانا شہر ہے۔ آگ بجھی ہوئی ہے، ایک طرف آگ کی راکھ موجود ہے اور دوسری طرف خیمہ ٹوٹا ہوا ہے، رسیاں نظر آ رہی ہیں، یعنی یہاں پہلے بھی کافرے گزرے ہیں اور تاریخ موجود ہے اس شہر میں۔ طناب کہتے ہیں خیمے کی رسی، کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ آئی صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ اسی وقت علامہ اقبال کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنائی دی کہ اسی جگہ سکون موجود ہے، ہمیشہ کا سکون۔ صدائے جبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز، مقام کہتے ہیں ٹھکانے کو، اہل فراق بچھڑے ہوئے، جدائی میں زندگی گزارنے والے، عیش دوام ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات۔ پیچھے کے اشعار میں اقبال نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے نیچر کے متعلق، اور اب وہ اپنے اصل موضوع میں ان اشعار میں آ رہے ہیں۔ مے حیات کہتے ہیں زندگی کی شراب، کہنا کہتے ہیں پرانی، بزم کائنات کائنات کی محفل یعنی کائنات، واردات نازل ہونے والے خیال۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے قدرت نے ایسے دور میں پیدا کیا ہے کہ وہ انتہائی پرانے اور دقیانوسی خیالات کی جگہ ہی ہے، اور جس کی وجہ سے میری زندگی میں زہر کھول دیا ہے، اور میرے ارد گرد میں جو ہیں وہ پریشان خیال اور منتشر خیالات نظر آ رہے ہیں جس میں آج کا انسان سانس لے رہا ہے، اور یہ دنیا بہت ہی پرانی ہو چکی ہے جو کہ نئے افکار نئی سوچ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے وہ مسلمانوں کے حالات ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ لٹ پٹ چکے ہیں، ان کے برے حالات ہیں، اور اقبال کے پاس ایسے خیالات ہیں کہ وہ ان کو اٹھا سکیں مسلمانوں کو۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہمیں اس وقت کوئی بہادر آدمی چاہیے تھا، محمود غزنوی جیسا، جو خیالات جو کہ صحیح نہیں ہیں آج کے مسلمانوں کے، ان کے خیالات کو بدلے
کہ اس وقت جو ہے جو مساجد وغیرہ میں جو کہ مولوی حضرات ہیں ان کو جا کے فالو کر کے لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طرح سے سومناتھ کے مندر میں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، چنانچہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بہادر آدمی اٹھے اور اس صورتحال کو تبدیل کرے، جیسے کہ محمود غزنوی نے کیا تھا۔ کارگاہ حیات، زندگی کا کارخانہ، منتظر، انتظار میں، اہل حرم، یہاں مراد ہے امت مسلمہ، سومناتھ ہندوؤں کا ایک قدیمی مندر جسے محمود غزنوی نے توڑا تھا۔ یہاں مراد مسلمانوں کے جو فرقے ہیں اور جو ذات پات ہیں، اور یہ سب مسلمان اسی میں پھنس گئے کہ کوئی مہاجر ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے کینوس میں یہ بات بیان کی ہے کہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں، اگر تھوڑے اور مسلمانوں کے بڑے دیکھیں تو کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، تو ان مسائل میں کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے۔ ان خیالات کو توڑنے کے لیے اقبال چاہتے تھے کوئی آئے اور مسلمانوں کے یہ منتشر خیالات کو توڑے۔ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجبی تخیلات۔ اقبال نے اس شعر میں چوٹ ماری ہے عرب کو بھی اور عجم کو بھی، کہ دونوں کے خیالات جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں نے عروج حاصل کیا تھا۔ یعنی آج کا جو تھاٹ پروسیس ہے مسلمانوں کا وہ صحیح نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو عجم میں اور عرب میں ان کے جو تصورات تھے، ان کے جو خیالات تھے وہ بلند ہوا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ترقی کی تھی مسلمانوں نے۔ فکر عجم کے ساز، غیر عربی لوگوں کا انداز فکر، فلسفہ وغیرہ، نے کہتے ہیں نہیں کو۔ عربی مشاہدات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری۔ عجمی تخیلات، غیر عرب کے خیالات۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اقبال کہتے ہیں ملت اسلامیہ کے اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ آج پورے حجازی قافلے میں ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سیرت و کردار کا مالک ہو اور ظلم کے خلاف اور عامریت کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ جبکہ دوسرے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ دجلہ اور فرات کی لہریں ابھی تک ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے چلتی تھیں حضرت امام حسین کے دور میں۔ تابدار کہتے ہیں بل کھایا ہوا، گیسوئے دجلہ و فرات، یعنی دجلہ و فرات دریاؤں کی زلفیں، یعنی مراد لہریں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ مین میسج اقبال کا ہے عشق، پیشن، جذبہ، جنون۔ اقبال کہتے ہیں عشق کے حق ہی عقل، دل اور نگاہ کو صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ اگر عشق کے حق نہ ہو تو دین اور شریعت کی حیثیت نہیں رہتی، اور انسان اپنے تصورات میں مختلف بت خانے تیار کرنے لگتا ہے۔ اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اور یہ ہے مین میسج اس شعر کا، کہ انسان کے دل میں عشق حقیقی کا جو ولولہ پیدا ہوتا ہے وہ عشق اب مسلمانوں میں ناپید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عشق ہی دل کی، دانش کی اور نگاہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے مین انسان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرے۔ مرشد اولین، پہلا استاد، شرع الدین، مذہبی امور مراد ہیں، بت کدے تصورات،
خیالوں کے بتوں کا گھر یعنی خیالات کے بت. صدقہ خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق. علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر حنین کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے عشق، اور عشق اللہ تعالیٰ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ بلند مرتبہ حاصل ہوا وہ عشق کی بدولت تھا، اللہ تعالیٰ سے عشق. حضرت امام حسین نے جو کہ کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دیں اور 3 روز کی بھوک اور پیاس کے باوجود لشکر یزید کے خلاف کھڑے رہے اور سر کٹوا دیا اور آخری وقت تک صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، یہ سارا عمل عشق حقیقی کا ہی مرہوم منت ہے. اور آخری شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بدر حنین کے مارکے میں کفار کو شکست دی تھی، وہ بھی عشق حقیقی کے سبب کیا تھا. آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلے ہائے رنگ و بو. یہ بند اور اشعار مشکل ہیں. آیا کائنات، کائنات کی آیت یعنی کائنات. دیر یاب وہ مطلب جو مشکل سے سمجھ میں آئے. قافلے ہائے رنگ و بو کے قافلے. اگر کائنات کو ایک آیت سمجھ لیا جائے تو اس کا ایسا مطلب ہے جو مشکل سے سمجھ میں آئے. اس لیے رنگ و بو مراد ظاہر و باطن یعنی نظر آنے والا اور نہ نظر آنے والا. ہر ایک قافلے کو تیری تلاش ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ تیرے بغیر کوئی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. The universe is a verse of God, and you are the meaning to be grasped at last. Color and scent are the caravans that set forth to seek you. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے اور اسی طرح سے اس کائنات کو، اس دنیا کو بھی بنایا ہے. اور اگر اس کائنات کو ایک آیت سے تشبیہ دی جائے تو یہ ایک ایسی آیت ہوگی جس کا مفہوم اے عشق حقیقی تو ہے کہ آسانی سے جس کی تفہیم نہیں ہو سکتی. ارباب ظاہر و باطن تیری جستجو میں ہیں کہ تیرے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے. دنیا میں کامیابی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں. جلوتیائیں مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو. یہ ایک سخت شعر ہے. علامہ اقبال نے اس شعر میں تنقید کی ہے. جو لوگ جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں وہ حقیقت سے دور ہیں. ان کے دلوں کا ذوق جو ہے وہ مر چکا ہے، اور جو لوگ محبت کے شراب خانے میں بیٹھے ہیں ان میں شراب کی طلب ہی نہیں ہے. The disciples in the schools are insipid and purblind. The esoteric of the monastery have low aims with empty bowls. خلوتیائیں میں کدے کی تنہائی میں رہنے والے یعنی اہل تصوف، کم طلب آرزوؤں کے بغیر، تہی کدو خالی پیالے والے. جلوتیان مدرسہ ظاہری علوم پڑھنے والے. اسی بات کو اقبال نے ایک اور مصرعے میں بیان کیا ہے، نہ مدرسے میں باقی نہ خانقاہ میں باقی. شعر میں بیسکلی علامہ اقبال نہ مسلمانوں کے اسٹوڈنٹ سے خوش ہیں، نہ مولوی حضرات سے، نہ ٹیچر سے. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگشت کھوئے ہوں کی جستجو. آئی whose غزل reflect the flame that has been lost. All my life
I pinned after the type of man that exists no more. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو شعر لکھ رہے ہیں اور یہ جو پوری پوئٹری لکھی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پرانے وقتوں کی کہ وہ کیا بیلیفز تھے کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا، اور وہ تمام لوگ جو کہ کھو گئے ان کی جستجو ہے، جو کہ کریکٹر والے لوگ تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ویسے ہی لوگ پیدا ہو جائیں مسلمانوں میں جن کی وجہ سے مسلمان لوگوں نے ترقی کی تھی۔ آتش رفتہ کا سراغ، اسلاف کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا پتہ، سرگشت کہانی، کھوئے ہوئے مراد اسلامی اقدار کے علمبرداروں، جستجو کہتے ہیں تلاش۔ بعد صبا کی موت سے نشو نمائے خارا و خس، میرے نفس کی موت سے نشو نمائے آرزو، مائی بریتھ نرچرز پیشن ان ہارٹس۔ پہلے مصرعے میں ہوا اور دوسرے مصرعے میں اقبال کی پوئٹری۔ جس طریقے سے ہوا جب چلتی ہے تو اس سے نشو و نما ہوتی ہے خارا و خس میں، گھاس پھوس میں، اور اقبال کی پوئٹری سے انسانوں میں جذبے پیدا ہوتے ہیں، یقین پیدا ہوتا ہے، آرزویں پیدا ہوتی ہیں۔ بعد صبا، صبح کی ہوا، موج کہتے ہیں لہر کو، نشو و نمائے خارا و خس، پودوں کا پھلنا پھولنا، نفس سانس، نشو و نمائے آرزو، آرزوؤں کا پھلنا پھولنا۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو پوئٹری لکھی ہے انہوں نے، جو یہ شاعری لکھی ہے، اس میں ان کے جو قلب و جگر کا لہو شامل ہے، خون شامل ہے اقبال کی پوئٹری۔ مین میسج یہ ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر اسٹرگل کے کوئی بھی آدمی بڑا کام نہیں کر سکتا، اور اقبال نے اس پوئٹری لکھنے میں اپنا خون جگر لگایا ہے تاکہ ہم لوگوں کے حالات بدل جائیں۔ نوا یعنی شاعری، رگ ساز مراد ساز، رواں کہتے ہیں جاری کو، صاحب ساز کا لہو یعنی ساز بجانے والے کی ریاضت۔ فرصت کشمکش مدع عین دل بے قرار راہ، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار راہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے میری قلب و روح کو جس ولولے اور تڑپ سے روشناس کیا ہے، اس میں مزید اضافہ درکار ہے۔ یہ اضطراب، یہ بے قراری جس قدر زیادہ قلب و روح کو تڑپانے کے ساتھ جلابی بخشا ہے، ولولے اور تڑپ میں اضافہ، اور اس کی تشکیل بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے محبوب کی تابدار زلفوں کی شکنوں میں اضافے کا مطالبہ کہ ان میں دل الجھ کے رہ جائے۔ اس شعر کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ان اشعار میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ یہ اشعار باری تعالیٰ سے منسوب ہیں یہ یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان اشعار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ کیا ہے، اور بعض نے اللہ تعالیٰ سے۔ اور میں اس کی تشریح دونوں طریقے سے کر دیتا ہوں، اور یہ میں نے تشریح فرنگ سے اور دوسری ایک اور کتاب سے لی ہے۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی لوح و قلم کے مالک ہیں، یہ جو آسمان ہے یہ تیرے دائرۂ کار میں ایک معمولی بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تو قادر مطلق ہے اور ہر شے تیرے وجود کے مقابل ذرے کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری تشریح فرنگ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی لوح ہیں اور آپ ہی قلم، آپ ہی کا وجود مبارک قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
علم الہی سب پر ظاہر ہوا اور آپ ہی اللہ کے حکموں کو انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور یہ شیشے جیسا گنبد جسے ہم آسمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ لوح تختی مراد اللہ تعالیٰ جس پر کائنات کی تقدیر تحریر فرماتے ہیں۔ قلم وہ قلم مراد ہے جس سے کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تیرا وجود مراد ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ الکتاب مراد قرآن مجید۔ گنبد آبگینہ رنگ شیشے کا یا نیلے رنگ کا گنبد مراد آسمان۔ محیط گہرا، حباب بلبلا۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اس شعر کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ہی آب و تاب اور رونق نصیب ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت کے ذرے کو سورج کی چمک عطا کی۔ عالم آب و خاک پانی اور مٹی کی دنیا، ظہور ظاہر ہونا، فروغ روشنی، ذرہ ریگ ریت کا چھوٹا سا ذرہ۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرے جمال بے نقاب۔ سنجر و سلیم جیسے شہنشاہوں کی شان و شوکت آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کا ایک کرشمہ تھی۔ بایزید اور جنید جیسے سچے اور درویشوں کا وجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمالی شان کی جھلک ہے۔ جلال کی نمود روب اور دبدبے کا ظاہر ہونا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اگر تیرا عشق میری سجدہ نماز کا مقصود مطلوب نہ ہو تو تیرا دوران نماز میرا قیام بھی میں معنی ہو جاتا ہے اور سجدے میں بھی کوئی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ مراد یہ ہے کہ عشق حقیقی کے بغیر نماز اور سجدہ صرف نمائش کی حیثیت کا حامل ہے۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا عشق میری نماز کا امام نہ ہو تو میرا بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑا ہونا جلوہ ذات سے محرومی کا باعث ہے، اور مجھے سجدے سے بھی کچھ حاصل نہیں کہ میں اس میں بھی ذات کے جلوے سے محروم رہوں گا۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، سجود سجدے کی جمع، قیام نماز میں کھڑے ہونا، شوق کہتے ہیں عشق کو۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے عقل اور عشق دونوں کو مراد مل گئی۔ عقل جسے حضوری حاصل نہیں لیکن وہ تلاش میں لگی رہتی ہے، اور عشق جسے حضور کی خواہش ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے، یعنی بے قراری عشق کی مراد ہے۔ اور یہ شعر عشق حقیقی کے لیے بھی سمجھا جا سکتا ہے، تو اس کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر تیرا کرم ہو تو عقل و دانش اور جذبہ عشق دونوں ہی اپنی مراد پا جاتے ہیں۔ دانش و عقل جو تلاش و جستجو میں لگی رہتی ہے، اور جذبہ عشق جو حضوری کا خواہش مند رہتا ہے، یہی خواہش اسے مضطرب اور بے قرار رکھتی ہے۔ نگاہ ناز مراد حضور کی محبت سے سرشار نگاہ، مراد پا گئے خواہش کا پورا ہونا۔ غیاب و جستجو آنکھوں سے اوجھل محبوب کو تلاش کرنا۔ حضور و اضطراب محبوب کا سامنا ہونا اور عاشق کا بے قرار ہونا۔ تیرا و تار ہیں جہاں گردش آفتاب سے،
طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. The world has become dark since the sun has set down. Unveil your beauty to dawn upon this age. دوبارہ دل منور ہو جائیں، یہ ہے اس شعر کا مین میسج. برائیاں جو ہیں وہ فروغ پا رہی ہیں اور نیکی کی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں. تیرا اتار اندھیروں میں ڈوبا ہوا، گردش آفتاب سورج کی گردش، طبع زمانہ زمانے کا مزاج تازہ کر پھر سے پہلا جیسا کر دے. جلوہ بے حجاب مراد اپنے آپ کو سامنے لا کے پردے سے نکال کر جلوہ دکھا کے. وہ علم نہیں زہر ہے اعرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو. یعنی ایسا علم بیکار ہے جو کہ صرف دنیا میں دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے نخیل بے رطب، یعنی وہ درخت جس پہ کوئی فروٹ نہیں لگتا. یعنی آپ اسپریچویلٹی اور روحانیت حاصل نہیں کر سکتے جو آج کل علم دیا جا رہا ہے. اور پہلے مصرے میں یہ ہے کہ آپ کو تو سب معلوم ہے، میرے اعمال سارے معلوم ہے، جس طرح سے میں نے زندگی گزاری ہے. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفی عقل تمام بو لہب. اقبال کہتے ہیں کہ جب انالائسس کی اور زندگی بھر کا جائزہ لیا تو ایک حقیقت ان کو پتہ چلی، اور وہ یہ تھی کہ عشق حقیقی کی مظہر تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عقل و دانش ہے وہ بو لہب ہے. عقل تو حوث کا دوسرا نام ہے، اور زندگی کا اگر اصل مقصد پانا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کا منبع جو ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں. مارکہ کہن پرانا جذبہ یعنی اسلام کا آغاز والا جوش. تمام مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. تمام بو لہب ابو لہب جیسی فتنہ پیدا کرنے والی طبیعت. گا بہیلی میں برد گا بزور میں کشا، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب. ابتدا کہتے ہیں آغاز کو، انتہا آخر، عجب کہتے ہیں انوکھی نرالی. عشق کی ابتدا اور انتہا دونوں ہی عجیب ہیں. عشق کبھی بہانوں سے محبوب کی طرف لے آتا ہے اور کبھی زور و قوت سے کھینچ کے لے جاتا ہے. آخر میں عشق کے زور سے اس کی طرف کھینچ گیا اور عقل ہاتھ ملتی رہ گئی، یعنی میں اس کے جال سے نکل گیا. مین میسج یہ ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عشق نے جو ہے انہیں عقل و دانش کے دام سے چھڑا کے ایک مثبت کیفیت سے آشنا کر دیا. It persuaded me with art. It pulled me by force. Strange is love at the beginning, strange in its perfection. عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب. اقبال کہہ رہے ہیں کہ وصل یعنی جب ملاقات ہوتی ہے اپنے محبوب سے تو انسان کی آرزو اور خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہجر میں جدائی میں محبوب کی جو طلب ہے اور جو تڑپ ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور یہی تڑپ عاشق کے لیے جو ہے وہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. مین میسج یہ ہے کہ عشق کی دنیا میں جدائی کو جو ہے وہ ملاقات پہ برتری حاصل ہے. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. جب مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کا موقع ملا تو میں اس سے نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکا، اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اگرچہ میری نظر جو تھی وہ محبوب کو دیکھنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی. گرچہ یعنی اگرچہ، بہانہ جو رہی مختلف بہانے ڈھونڈتی رہی، نگاہ بے ادب
گستاخ نگاہ. گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. گرمی آرزو فراق یعنی جدائی میں آرزو کی گرمی یا شدت. شورش ہائے ہو نالہ و فریاد کا شور. موج کی جستجو لہر کی تڑپ یعنی لہر کا بار بار اٹھنا. قطرے کی آبرو یعنی قطرے کی ہستی. مراد قطرہ جب تک قائم ہے قطرہ ہے، جب دریا میں یا سمندر میں مل جائے گا تو وہ اپنی حیثیت یا ہستی کھو بیٹھے گا. مین میسیج یہ ہے کہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھیں، اپنی شراکت کرا سکیں، اور یہی انفرادیت ہی انسان کی آبرو ہے، اور وہ انفرادیت انسان اپنی خودی کو ڈیولپ کر کے کر سکتا ہے. قطرہ جب تک پانی میں نہیں ملتا اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور جب وہ پانی میں مل جاتا ہے تو اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے. اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ عشق حقیقی میں ہجر و فراق کی جو کیفیت ہے وہی سب سے اہم شے ہے. اسی وجہ سے موت جو ہے ہر وقت جدائی کے لیے بے قرار رہتی ہے.